میں آج کیٹیگوریکلی آپ کو پی پیز کے نمبر بتا سکتا ہوں، نام اور ایم پی ایز کے جو میرے پاس آئے، تحریک انصاف سے تعلق تھا مجھے. ٹھیک ہے، تحفظات تو آپ کو بھی ہیں. خیر میں آتا ہوں ذرا وزیر تعلیم ہے جی پنجاب کے رانا سکندر حیات خان صاحب. سکندر صاحب آپ سے رسپونڈ بھی لینا. ڈیفینیٹلی 100 دن کی کارکردگی، اس وقت اچھی خاصی کمپین چل رہی ہے آپ لوگوں کی، اور موضوع بحث ہے کہ اس 100 دنوں میں پنجاب حکومت میں مریم نواز صاحبہ کی کیا کارکردگی رہی تھی. تعلیم اور دیگر شعبوں پہ میں نے آپ سے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اب ہم ذرا ان موضوع پہ آئیں. معزز جج صاحبان نے بھی وقت کی ضرورت کا اندازہ بتایا، سنگینی کا بتایا کہ سیاستدان آپس میں معاملات بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے جو امپیکٹ ہے نا سر، میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں، وہ اتنا سیریس نہیں ہے. نہیں تو ہلکا سے ٹویٹ پہ تھوڑا ہلی تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کو تھوڑا ڈس اون کرنے کی کوشش کی تھی. آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو اس ٹویٹ کے اوپر کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ نے ایف آئی اے کی ٹیمیں قائدین کے گھروں پہ بھجوا دیں. آپ نے اسی رات عمران خان صاحب کے گھر جیل میں بھجوا دی ہے ایف آئی اے کی ٹیم، پھر دوسری بار بھجوائی، آج انہوں نے شامل تفتیش بھی ہو گئے. یعنی آپ معافی کی بات کرتے ہیں، بندہ اپنے موقف سے تھوڑا ہل جائے. آپ لوگوں نے ایف آئی اے تیار کی ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مزید ان کے اوپر مقدمات بننے ہیں. کیسے ہوگا سر یہ؟ تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ جی. یو وڈ لو ٹو ڈسکس دا 100 days پلان. یہ بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، بٹ اس میں معزز اپنے بھائی کی بات ضرور سن رہا تھا، اور میں نے بڑا غور سے سنا. انہوں نے جو ساری الیکشن پروسیس کی بات کی، فارم 47 کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. میں ان کی تھوڑی سی یاداشت کے لیے 2018 تک لے کے جانا چاہتا ہوں. ہے کہ کل بھی پریویلیج موشن پہ ہم نے 2 گھنٹے کی ایک میٹنگ کی، پرسوں رولز آف بزنس اور پروسیجر ورک پہ 4 گھنٹے طویل نشست ہوئی. جی ایبسلوٹلی یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، بیکاز ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم جس طرح آپ نے کہا پیچھے دیکھنا بند کریں. آگے بھی بہت زندگی پڑی ہے اور بہت کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. آئی ایز ینگسٹر بلیو، اور تو ہم پروونشل اسمبلی میں تو وہ کر رہے ہیں. اور اس طرح میں نے کہا کہ میں آج کیٹیگوریکلی آپ کو پی پیز کے نمبر بتا سکتا ہوں، نام اور ایم پی ایز کے جو میرے پاس آئے، تحریک انصاف سے تعلق تھا مجھے. تعلیم دوستی ان کی ضرور میں اسے اپریشیٹ کروں گا، اور ہم ان کی بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں. تو اس میں تعلیم میں there is no divide and this is happening in the provincial assembly. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایفرٹ کی بات کریں تو that is where we stand. ٹھیک ہے رانا صاحب، ذرا مجھے اپنی یہ کارکردگی سے متعلق آپ سے جاننا ہے، 100 روزہ کارکردگی سے متعلق کون کون سے ایسے ریفارمز کر دیا تعلیم سے کے ساتھ ساتھ دیگر ذرا مجھے چیزوں سے متعلق بتائیے گا جو ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں، جس میں گندم نہ خریدنے کی وجہ سے گندم کا سستا ہونا شامل نہ کیجیے گا پلیز. ہاں بٹ سستی روٹی تو شامل کرنی ضروری ہے. بالکل زبردست ہے جی، بہت زبردست. آپ صاحب جی بالکل سر. انفلیشن نمبر 1 شوکت یوسف صاحب نے بڑا ذکر کیا. آپ اس کے اگر نیومیریکل ڈیجٹس دیکھیں اور آپ ایکچوئل سچویشن دیکھیں تو سب سے بڑا الحمدللہ اور افیکٹولی کنٹرول پنجاب نے کیا ہے، انکلوڈنگ پرائسز آف چکن، ایگز، ویٹ جو ڈیلی ضروریات ہیں، سبزیاں اینڈ انینز ٹو ٹماٹر ٹو ہر چیز. اور یہ بڑا عوام کے لیے بڑا میجر ریلیف ہے. اسے بار کے ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. کمنگ ٹو ایجوکیشن ریفارمز، پہلی دفعہ الحمدللہ پنجاب کے پبلک سیکٹر سکولز میں 12 لاکھ بچے انرول. 12 لاکھ. ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ بچے، 12 لاکھ الحمدللہ ویریفائی کرا رہے ہیں. ویریفائی کر دیا سر؟ ہم نے تقریباً 55-60% ویریفائی کیے ہیں، بیکاز ہماری آلٹرنیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی بھی ایکسرسائز چل رہی ہے اور ٹیچرز ٹرانسفر پالیسی بھی چل رہی ہے. بٹ ہم نے قریباً سے پیف والے تقریباً ویریفائی کرا لیے ہیں، دوسرے کرا رہے ہیں. اینڈ سپٹمبر انٹیک از یٹ ٹو کم. تو ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جس کا نمبر 70-80 لاکھ سے 90 لاکھ کروڑ تک ویری کرتا ہے پنجاب میں، ایگزیکٹ میپنگ نہیں ہے. پہلا آل اسکول سینسس، سو پبلک اسکولز ویریفائڈ فرام نادرا، پیف پیما، پرائیویٹ سیکٹر کے schools also verified, madrasas also verified. So we have the whole situation کہ کہاں پہ out of school children زیادہ.